بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے اذکار پڑھنے کے فوائد۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205 میں اللہ فرماتے ہیں، اور اپنے رب کو اپنی دل میں عاجزی اور خوف اور دھیمی آواز میں صبح شام یاد کرو اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو۔ ان کے فوائد۔ نمبر 1، غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے شام کے اذکار عصر کی نماز کے بعد پڑھ لینے چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے نہ پڑھی جائے تو مغرب کے بعد بھی پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدگی کے ساتھ شام کے اذکار پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے کئی ایک مواقع پر اپنے اہل بیت، اصحاب اور اپنی پوری امت کو شام کے اذکار پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور شام کے اذکار پڑھنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار فائدے بیان کیے ہیں۔ نمبر 3، شام کے اذکار پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور سلف صالحین کا شوق کے ساتھ پابندی کرنا ان کا مبارک طرز عمل تھا۔ صحابہ اور سلف صالحین کے ہاں شام کے اذکار میں ناغہ کرنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اماموں تک جتنی بھی نیک پاک لوگ گزرے ہیں، وہ سارے تعویذات اور شرکیہ امور سے بچ کر شام کے اذکار پر ہمیشگی کرنے والے تھے۔ نمبر 4، آپ بھی اس راہ میں پر چلتی ہوئی شام کے اذکار کو پوری شوق و محبت اور پابندی سے پڑھے۔ ساری زندگی ہر قسم کے شر، نقصان، نظر بد اور جادو سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت دعاؤں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔